الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان پروگرام کے ساتھ آپ کا دوست ایوب چوہان۔ ناظرین، ہم عرصے دراز سے آپ کی توجہ ایک طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم بن جائے۔ اس کا آغاز میں کرتا ہوں اس طرح سے کہ آج جیسے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج ترکی کا جو یوم جمہوریت ہے، یہ یوم جمہوریت کیوں منایا جا رہا ہے؟ آج سے تقریباً 4 سال پہلے ترکی کی فوج نے ایک رجیم چینج کرنے کی کوشش کی کسی آقا کے اشارے پہ۔ جب انہوں نے رجیم چینج کوشش کی تو ترکی کے اس وقت کے صدر طیب اردوغان کو معلوم ہوا کہ یہ رجیم چینج میرے خلاف ہے، اور فوج نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ تو انہوں نے ایک تقریر کے ذریعے اعلان کیا اور پوری قوم ترکی یعنی ترکی میں اکٹھی ہوگی، اور انہوں نے اس رجیم چینج کو بالکل انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں ناکام کر دیا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب قومیں باشعور ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، تو کسی سازش جو ہے نا اس کو قوم کے جو منتخب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی طرح بھی اڑا کے نہیں لے جا سکتے۔ تو اس کے بعد یہ تو معاملہ ترکی کا ہو گیا، اور ترکی کے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ترکی نے آج IMF کے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیا، انہوں نے سارے قرضے بھی اتار دیے، اور اس کے بعد ترکی نے قرضہ بھی کوئی نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے آج ترکی قوم خوشحال ہے، اور ترکی دنیا کے بہترین نقشے پہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اب سری لنکا کو، حالانکہ سری لنکا کی جو قوم ہے دنیا کی باشعور پڑھی لکھی قوم ہے، یعنی سری لنکا میں ایک ناریل کا ریڑھی لگانے والا شخص، وہ بھی کم از کم اس نے MA یہ ماسٹر کیا ہوتا ہے، اتنی پڑھی، لیکن ان میں شعور جاگا 20 سال بعد شعور جاگا۔ اور ترکی کی وہ اپنا سری لنکا نے جب وہ ان کے صدر جو وزیر اعظم جو 20 سال سے برسر اقتدار تھے اور مال لوٹ کر باہر کے ملکوں میں جمع کر رہے تھے، تو جو آج کل ہر ملک میں فیشن ہو گیا کہ جس ملک کا بھی صدر وزیر اعظم ہوتا ہے اس نے لوٹ مار کا بازار گرم ہوتے نہیں کہاں لے کے جانا اس نے مال، اور باہرلے ملکوں میں رکھتے ہیں، اپنے ملک کو کنگال کرتے ہیں۔ جس ملک میں پیدا ہوئے، جس ملک کی مٹی سے انہوں نے جنم لیا، جس ملک کا مال کھاتے ہیں، جس ملک کو پروٹوکول ملتا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر تو وہ باہر کے آقا جو ہے نا ان کو وہاں مال جمع کرتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو تقریباً 20 سال بعد ترکی کے عوام نے انہوں نے بھی ایک انقلاب کی صورت اختیار کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ترک جو اپنا ملیشیا اپنا سری لنکا کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کا جو صدر ہے نا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن اس میں جو ایک خاص بات جو میں کرنے والا ہوں نا جس سے ملکوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ بات آپ یہ سمجھ لیں، آپ ترکی اور سری لنکا میں فرق میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد دوسرے ممالک کا بتا رہا ہوں۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جب ترکی میں رجیم چینج ہونے لگی تو فوج نے بغاوت کی، اور اس کو عوام جو ہے سڑکوں پہ آ گئی اور اس کی بغاوت کو کچل دیا، یعنی عوام کی جو طاقت ہے نا اس نے اس کو کچل دیا، اور اس کے بعد فوج جو ہے نا اپنے بیرکوں میں چلے گی۔ اب سری لنکا میں جب سری لنکا میں عوام نے یعنی اپنے حق کے لیے عوام نکلی باہر، اور اس میں جب وہ ترکی کے سری لنکا کا صدر مجبور ہو گیا، بہادر وزیر اعظم مجبور ہو گیا استعفے دی، تو اس میں کیا ہوا کہ اس کی جو فوج تھی نا انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور اس کو سیو کیا اور اس کو باہر بھاگنے کے لیے راستہ مار کیا، اور فوجی طیارے کے ذریعے وہ باہر بھاگے۔ اگر وہاں کی فوج یعنی سری لنکا کی فوج اگر اس کے صدر کو، وزیر اعظم کو اتنی پروٹیکشن نہ دیتی اور ان کی اتنی مدد نہ کرتی، تو اگر وہ آج تخت دار پہ جنہوں نے سری لنکا کا مال لوٹا، لوگ غریب سے غریب تک ہو گئے، سری لنکا کنگال ہو گیا، وہ جب تخت دار پہ چڑھائے جاتے تو پھر اس کے بعد آئندہ سے کوئی بھی شخص اس طرح کی جرات نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے ایک اور آسا اس کے لیے سیو کر دیا فوج نے کہ جو بھی مال لوٹے گا وہ پھوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب جو ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف، اب پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں بھی آج ہر روز سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف آہو بکا کر رہی ہیں، اور مطلب وہ اس کو برا کہہ رہے، اس کو یعنی کارکردگی، اب ترکی جو بچا تھا وہ صدر کی کارکردگی وجہ سے عوام باہر آئی تھی۔ اب پاکستان میں کارکردگی جو صرف اخباروں تک ہے، اشتہاروں تک ہے، ڈائیلاگ تک ہے، جلسوں میں اپنی کارکردگی کوئی نہیں بتا رہا کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا اور کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس صرف ایک ہی کارکردگی کہ وہ چور ہے، وہ چکا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ لوٹ کے کھا گیا۔
اور عوام جو کیونکہ انپڑھ عوام ہے، جاہل عوام ہے، یہ قوم تو بن نہیں سکی، پتہ نہیں کب قوم بنے گی. ایک دفعہ ہی قوم بنی تھی جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد پھر یہ گروہوں میں، برادریوں میں، رشتہ داریوں میں، سب میں تقسیم ہو گئے. تو اب جو سیاستدان جو نا یہ اب جو بلیم ڈالتے ہیں نا، کبھی کسی ادارے پہ کبھی کسی ادارے پہ، یہ خود ہی آواز دیتے ہیں سب اداروں کو، یہ خود ہی ان سے مدد مانگتے ہیں. انہوں نے مدد مانگ مانگ کے ان کو مضبوط، کیونکہ ان کو پیسے کی حوث ہے، پیسے کی لالچ سے اقتدار کی لالچ ہے، ان کو عوام کا کچھ نہیں ہے. اگر آج یہ سیاستدان اپنی جگہ پہ متحد ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ یار اقتدار جو ہے نا وہ اللہ نے جس کو دینا اس کو دینا، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور صحیح طریقے پہ کبھی بھی کسی ادارے کو آواز نہ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ادارہ بھی نہ تو ان کے لیے کوئی رجیم چینج کر سکے گا، نہ ان کے پاکستان میں مداخلت کر سکے گا. اور جب ان کو پتہ لگے گا یہ لوگ ہماری نہیں مانتے، تو سارے معاملات بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو جیسے بھی اب الیکشن آ رہے ہیں، جیسے ماحول بنا ہوا ہے، تو اس میں ہماری جو یعنی اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا جو کردار ہے، کیونکہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، اور اپنا کردار اسی طریقے سے ادا کرے جس طریقے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے اب کوئی نہ کوئی روز فیصلہ آ جاتا ہے، تو پہلے تو یہ تھا کہ غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے. وہ تو ایک چیز ثابت ہو چکی تھی نا، غریب کو کتنے صاف ملتا، امیر کو کتنا ملتا. لیکن اس میں ایک اور نئی چینج آئی اس دفعہ. وہ چینج آئی کہ سلیکٹڈ انصاف ہے، یعنی جس کو من پسند اور مرضی کے جو لوگ ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں دی جاتی ہیں. جیسے اب الیکشن کا دور تھا، کچھ فیصلے ایسے ہیں جن پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، واویلا بھی کیا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی چیز جس پیرائے میں تبدیل ہوتی ہے وہ جس مرضی ادارے سے تبدیل ہو، عوام اس کو بخوبی جانتی ہے، اور اس کو بہت باریک بینی سے اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کہاں سے لہر اٹھی ہے اور کہاں پہ جا کے رکے گی. تو اب چیزیں سب عیاں ہو گئی ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ بڑی قربانی سے بنا ہے. اس کے یعنی محنت مزدوری مشقت سے لوگ پسینہ اپنا بہا بہا کے یہ اقتدار کے عوام میں بیٹھے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اور اس میں ہر جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں سب کے لوگوں بڑے بڑے ہائی جو پروفائل کے ہیں ان سب کی خدمت کریے، پسینہ ان کا بہ رہا ہے. خدا رہا ان کے پسینے کی قدر کیجیے. اور آپ جو ہے نا یہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہے، کیونکہ دنیا یہ ختم ہو جانی ہے. یہ کسی کے 70 سال زندگی، 80 سال زندگی، اس کے بعد سارا کام ختم ہو جائے. لیکن آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. جس کو اقتدار ملا اس کو بھی حساب دینا پڑے گا، جس کو نہیں ملا اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. ہر آدمی نے اپنے حصے کا حساب دینا ہے. تو ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر چیز سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی وجہ سے یہ ہماری شان و شوکت ہے، عزت آبرو ہے دنیا میں ہر لوگ، اور اسی وجہ سے لوگ ہم پہچانے جاتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. تو ہمیں جو کچھ ہونا تھا وہ دنیا میں ہو چکا ہے. جو کچھ پاکستان سے جس نے کرنا ہے وہ کر لیا. خدا را آپ ایک ہو جائیں، اور اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر، جس عوام کو نہ دن میں سکون، نہ رات کو، نہ صبح کی روٹی، نہ دوپہر کی روٹی ہے، جن سے نوالا چھین لیا گیا، ان سے صحت چھین لے گی، ان سے تعلیم چھین لے گی، اور کیا چھیننے سے زندگی تو چھین لے گی، وہ اس کے لیے کیا چھینے گی. تو سب کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، عوام کی تجوریاں خالی ہوتی جا رہی ہیں. تو میری تمام اداروں سے، تمام لوگوں سے، تمام سیاست دانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ سیاست دانوں سے ہٹ کے لیڈر بنے اور قوم کا سوچیں. ٹھیک، امید ہے کہ انشاءاللہ میرا پیغام جہاں بھی پہنچے گا لوگ اس کو آگے بھی پہنچائیں گے، تاکہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہو جائے. کہتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات. السلام علیکم.